کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈوبتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفا خان، قسط نمبر 25، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ اٹھ جاؤ یار، سب بہت پریشان ہیں۔ ارحم آئی سی یو میں اس کا چیک اپ کرنے آیا تھا جو ہوش و خود سے بیگانہ تھا۔ یار مجھ سے سب کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ جب میں تمہیں دیکھ کر باہر جاتا ہوں تو سب کی آس بھری نگاہیں میری طرف اٹھتی ہیں اور ان امید بھری نظروں کے دیے بجھتے نہیں دیکھ پاتا۔ پلیز اٹھ جاؤ، بھابھی بہت پریشان ہے۔ ارحم نم آنکھوں کے ساتھ راہم سے مخاطب تھا، پھر گہری سانس کھینچ کر ہمت جمع کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا پر راہم کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سعدی اور کمال صاحب بھی کراچی پہنچ گئے۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر تھے، کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا تھا۔ سعدی اور کمال صاحب کوریڈور میں ہی سکندر صاحب کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں ان سے ملے اور انہیں تسلی دی۔ سعدی سارہ کی طرف بڑھا جو غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ سعدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سارہ نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ سارہ بیٹا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہوش آ جائے گا، سعدی نے سارہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سارہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سعدی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ کھایا آپ لوگوں نے؟ سعدی نے پوچھا۔ اس نے نہیں کھایا، اسما بیگم نے بتایا۔ سارہ بیٹا کافی پیو گی؟ سعدی نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ سارہ کے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تھوڑا سا کھا لو سارہ، سعدی نے اصرار کیا۔ سارہ نے سر نفی میں ہلایا۔ سعدی نے اسے ساتھ لگایا۔ سارہ بیٹا، میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، سعدی نے یقین دلانا چاہا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا، 24 گھنٹوں میں ہوش آنا چاہیے، 10 گھنٹے تو بیت بھی چکے ہیں، سارہ نے مایوسی سے کہا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ برسنے کو تیار تھیں۔ سارہ میری جان بیٹا، امید کا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کچھ گھنٹے بیت چکے ہیں تو آگے بھی گھنٹے بچے ہیں امید کے۔ اس میں تم دعا کرو اسے ہوش آ جائے، اور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ امید کا دامن مت چھوڑو، سعدی نے پیار سے سمجھایا۔ سارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پری آئی سی یو کے دروازے پر کھڑی راہم کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں تواتر سے برس رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی تھی۔ پری، ارحم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار اب تو تم اس طرح نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ارحم نے پر یقین لہجے میں ہمت دلائی۔ کب آئے گا ان کو ہوش؟ 11 بج چکے ہیں، اب کیوں نہیں کہتے ان کو؟ وہ آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، ہمیں اتنا نہ آزمائیں، پری نے روتے ہوئے کہا۔ سب کی کیا حالت ہو گئی ہے، مام ڈیڈ بھابھی، اب پلیز کہیں نا ان سے، پری نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم ملنا چاہو گی اس سے؟ ارحم نے پوچھا۔ نہیں، اس سے زیادہ ان کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، پری نے روتے ہوئے اذیت سے کہا۔ ارحم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سارہ آئی سی یو کی طرف بڑھی اور اندر جانے لگی جب ایک گارڈ نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں میم؟ آپ اندر نہیں جا سکتی، گارڈ نے روکا۔ مجھے اندر جانا ہے، سارہ نے زور دیا۔ آپ نہیں جا سکتی میم، آپ کو اندر جانا منع ہے، گارڈ نے سختی سے کہا۔ کیوں منع ہے؟ سارہ نے چڑھ کر کہا۔ یہ تو نہیں پتہ میم، شاہ زیب سر کا آرڈر ہے، گارڈ نے سختی سے بتایا۔ سارہ کی آنکھوں میں کرب سے آنسو بھرنے لگے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ ہوش میں ہوتا تو اچھے سے تمہیں بتاتا، جب وہ ہوش میں آنے گا تو سب سے پہلے تمہیں فائر کرواؤں گی، سارہ نے سخت لہجے اور نم آنکھیں لیے کہا۔ بھابھی اب جائیں، یہ مسز راہم ہیں۔ ارحم جو سارہ کے جانے کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتا تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا تھا، کچھ یاد آنے پر سارہ کے پیچھے نکلا۔ جب وہ آئی سی یو کے قریب پہنچا تو سارہ کی گارڈ سے بحث دیکھ کر ارحم نے آگے بڑھ کر مداخلت کی۔ میم میری کمپلین مت کیجیے گا، گارڈ نے سارہ سے درخواست کی، جسے وہ انسنا کر گئی اور اندر بڑھ گئی۔ سارہ جب آئی سی یو میں آئی تو اندر کا ماحول بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ راہم کا بے ہوش وجود آنکھوں کے سامنے تھا، بکھرے بال، زرد چہرہ، چہرے پہ ماسک لگا ہوا تھا۔ مشینوں کی بیپ کی آواز اس ہولناک خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں برنیولا اور تاروں میں جکڑا اس کا وجود سارہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی۔ راہم اٹھو، آج میں تمہیں اٹھانے آئی ہوں، جلدی سے اٹھو، کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم سب، تم اٹھ ہی نہیں رہے۔ سارہ راہم کے بیڈ پر ٹک گئی۔ راہم میں تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، سارہ راہم کے بغیر بالکل ادھوری ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سارہ اس کے سر سے سر ٹکائے رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر راہم کی آنکھوں پر گر گئے۔ پلیز راہم جواب دو، میں تمہیں لینے آئی ہوں، سارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز میرا مان رکھ لو، جس طرح تم ہمیشہ میرا مان رکھتے آئے ہو، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ راہم پلیز اٹھ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز، سارہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ گئی۔ راہم، ارحم کی بے یقین آواز ابھری۔ سارہ نے آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ راہم آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ راہم تم اٹھ گئے؟ سارہ نے امید سے پوچھا۔ جیسے یقین چاہا ہو، بھابھی اب باہر جائیں، میں چیک کر لوں اسے، ارحم نے نرمی سے کہا۔
سارا بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آ گئی اور باہر آ گئی۔ دور سے ہی شاہ زیب صاحب اور سکندر صاحب باقی سب گھر والوں کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ سارا شاہ زیب صاحب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ارحم کہاں ہیں؟ شاہ زیب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ راہم کو چیک کر رہے ہیں، سارا نے گیلی پلکوں سے بتایا۔ اگر راہم کو کچھ ہوا تو تم تو گئی میرے ہاتھ سے، شاہ زیب صاحب کڑے تیوروں سے بولے۔ سارا صرف سر نفی میں ہلا سکی۔ اسی وقت ارحم باہر آیا اور سارا کے ساتھ شاہ زیب صاحب اور باقی سب کو دیکھ کر لمحے کو تھما اور مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ مبارک ہو آپ سب کو، راہم کو ہوش آ گیا ہے، ارحم نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ سب کے لبوں سے شکر کا کلمہ نکلا۔ شاہ زیب صاحب حیران نظروں سے سارا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب سارا کے اطمینان کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ کتنی دیر ہوئی ہے ہوش آئے؟ سکندر صاحب نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بھابھی تھی راہم کے پاس، ارحم نے مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھا۔ وہ بھی چمکتی اور بھیگی آنکھوں سے ارحم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پری سارا کی طرف بڑھی اور گلے لگ گئی۔ مبارک ہو بھابھی، بائی کو ہوش آ گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مل سکتے ہیں اس سے؟ سکندر صاحب نے بڑی آس سے پوچھا۔ جی بالکل، لیکن ایک ایک کر کے ابھی انڈر آبزرویٹری رکھیں گے، پھر روم میں شفٹ کر دیں گے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب سر اسبات میں ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کیسے ہو برخودار؟ سکندر صاحب نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، راہم کی آواز میں نکاہت واضح تھی۔ گڈ، ویری گڈ، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، سب بہت پریشان ہیں۔ تمہاری موم، پری، سارا اوکے؟ تمہارے شاہزیب انکل فل چارج ہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، تم ہی انہیں قابو کر سکتے ہو، سکندر صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا۔ راہم بھی دھیرے سے ہنس دیا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، ڈونٹ وری، راہم نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ پھر ہلکی پھلکی باتیں کر کے سکندر صاحب باہر چلے گئے۔ اسما بیگم راہم سے ملنے کے لیے اندر آئیں۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے اس کے بال سنوارے۔ کیا حال بنا لیا ہے؟ بالکل پیلی رنگت پڑ گئی ہے، گھر آ جاؤ، پھر تمہارا اچھے سے خیال رکھتی ہوں، اسما بیگم نے لاڈ سے کہا۔ موم میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، راہم نے انہیں یقین دلایا۔ تم نے ڈرا دیا تھا راہم، اسما بیگم نے بھیگی آواز میں کہا۔ راہم نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے رگوں سے لگا لیا۔ اسما بیگم کے جانے کے بعد پری بےتابی سے اندر آئی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ پری نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ راہم نے محبت سے پوچھا۔ مجھے تو آپ ہر حال میں ہینڈسم لگتے ہیں، پر اس ہاسپٹل یونیفارم میں بالکل اچھے نہیں لگ رہے، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ہاسپٹل ارحم کا ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بھائی تو میرا ہے نا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا یونیفارم، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بھائی یار، آپ کو یوں نہیں بھیجا تھا، آپ ہاسپٹل آ گئے، پری نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وری ہے بھائی، شاہ زیب انکل ٹارچر کر رہے ہیں اور توپوں کے دانے پر بابی ہیں، پری نے نئی اطلاع اس کے گوشے گزار کی۔ راہم نے حیرت اور سنجیدگی سے پری کو دیکھا۔ یار پلیز آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پری نے راہم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ راہم مسکرا دیا۔ پری ریان کو بھیجو، راہم نے نارمل لہجہ رکھتے ہوئے کہا۔ جی، پری مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ریان اندر آیا۔ یار بڈی، کیا حال کر لیا اپنا؟ مجھے مس کر رہے تھے تو فون کر لیتے، ہاسپٹل آنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بھاگا ہوں؟ ریان کی بات پر راہم مسکرا دیا۔ باہر کیا سچویشن ہے؟ راہم نے پوچھا۔ سکندر صاحب اور پری کی بات نے اسے فکر مند کر دیا تھا، اب وہ ریان سے ہی جان سکتا تھا۔ آؤٹ آف کنٹرول، ریان نے آگے ہو کر رازداری سے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ راہم نے ہنوز نارمل لہجہ رکھا لیکن اندر تک فکر مند ہو گیا تھا۔ ڈیڈ بہت غصے میں ہیں اور سارا غصہ بابی پر نکل رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بابی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، بہت ڈانٹ پڑی ہے اور خاصا روڈ بیہیویئر تھا ان کا، انفیکٹ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں انہیں، ریان نے آہستگی سے بتایا۔ دھمکیاں کیوں؟ راہم ازحد پریشان ہونے لگا۔ ویسے تو آپ انڈر آبزرویشن ہیں، آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن بابی کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، ریان نے معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ کل سے صرف رو رہی ہیں اور ڈیڈ رہ کر انہیں غصے سے گور رہے ہیں، ریان نے مزید بتایا۔ تم نے اپنی سویٹ بابی کے لیے کچھ نہیں کہا ان سے؟ راہم نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، آپ کو پتہ ہے جب ڈیڈ کرنل شاہ زیب بن جائیں تو وہ اپنی سگی اولاد کے نہیں ہوتے، تو کہاں سارا بابی، ریان نے افسوس سے کہا۔ جب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سارا بابی آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم سب کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ٹربل میں ہیں، ریان نے مثبت پہلو اٹھایا۔ یہی بات تم ان سے کہتے، راہم نے کہا۔ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ سن ہی تو نہیں رہے تھے، جب انہوں نے سکندر انکل ارحم بھائی کی نہیں سنی تو میں ان کے سامنے جھاڑو پھیرتا نظر آتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یار جلدی سے ٹھیک ہو، آپ کی ضرورت ہے، ریان نے اس کی ہمت بندائی۔ ریان سارا کو بھیجو، ریان جو اٹھنے لگا تھا، راہم نے کہا۔ نہیں آ سکتی، ریان نے دکھ سے ایک نیا انکشاف کیا۔ کیوں؟ ڈیڈ انہیں یا پھر مجھے شوٹ کر دیں گے، سختی سے آرڈرز ہیں، ریان نے ایک اور انکشاف کیا۔ راہم بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ارحم کو بھیجو جلدی، راہم نے کہا۔ اوکے، ریان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ارحم نے آتے ہی چیک کرنا شروع کیا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ راہم نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہی سنا ہوگا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، ارحم نے افسوس سے کہا۔
یار تم نے انکل کو روکا کیوں نہیں؟ راہم نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیسے روکتا راہم، تمہیں پتہ ہے وہ نہیں رکتے، ارحم نے لاچارکی سے کہا۔ انہوں نے بابی کو خوب سنائی، اتنا کہ مجھے لگا بابی اب گریں تک کہ تب گریں، اور آخر میں تو وہ بیچاری زمین پر ہی گر گئی، ارحم نے دکھ سے بتایا۔ ارحم تم اس کا خیال نہیں رکھ سکے؟ راہم نے دکھ سے کہا۔ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ ڈیڈ نے کہا تھا اگر اب کوئی بولا تو وہ انہیں لے کر الگ روم میں چلے جائیں گے، مطلب ان پر انٹروگیشن، اور ڈیڈ کی انٹروگیشن کا مطلب تمہیں پتہ ہے نا کیا ہے؟ ارحم نے سنجیدگی سے ایک پہلو دکھایا۔ راہم نے دکھ سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہم نے تکلیف بڑھی۔ ارحم سارا کو بھیجو، راہم نے بے چینی سے کہا۔ راہم سوچوں میں گم تھا۔ جب اسے سارا کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے گردن موڑ کر سارا کو دیکھا۔ راہم کے دیکھنے پر سارا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی، وہ صرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ راہم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ سہنورینا؟ سارا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، راہم نے تسلی دی۔ درد ہو رہا ہے؟ سارا نے اسی پوزیشن میں پوچھا۔ راہم نے اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اب نہیں ہوگا، راہم نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ سارا اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ راہم نے اس کی کمر سہلائی۔ آئی لو یو ٹو سینورینا۔ سارا اسی پوزیشن میں سر ٹکائے راہم کو دیکھ رہی تھی۔ منع کیا تھا نا تمہیں؟ شہزیب صاحب کی آہستہ مگر کڑک آواز نے سارا کو ڈرا دیا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ راہم نے سارا کا ڈر کر اچھلنا شدت سے نوٹ کیا تھا۔ راہم نے ناپسندیدگی سے شہزیب صاحب اور ارحم کو دیکھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جب تک میں راہم سے نہ ملوں تب تک تم اس کے آس پاس بھی نہیں آنی چاہیے۔ شہزیب صاحب اسے آگ اگلتی آنکھوں سے گور رہے تھے۔ سارا کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ارحم اور راہم کو بہتی آنکھوں سے ایک نظر دیکھا۔ سوری ٹو سی انکل، پر پلیز آرام سے، راہم نے ناپسندیدگی سے کہا، لیکن احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ڈیڈ پلیز آرام سے، راہم اور ارحم نے ایک ساتھ کہا۔ شہزیب صاحب نے ان دونوں کو یکسر نظر انداز کیا۔ جاؤ اب، شہزیب صاحب نے انتہائی کھردرے لہجے میں کہا۔ سارا بہتی آنکھوں سے سر جھکائے مجرموں کی طرح چلے گی۔ کیا ہوا تھا راہم، یہ سب کیسے ہوا؟ شہزیب صاحب نے یکسر مختلف محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ انکل، سارا کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ وکٹم ہے، اس کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے کود گئی جس پر پیچھے سے آتی بائک نے اسے ہٹ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، پھر میں نے بھی اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ لوگ اسی کے پیچھے آ رہے تھے، ہم بچ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے فائر کر دیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا اس کا قصور ہے۔ شہزیب صاحب نے کرے تیور لیے ارحم کو گرا۔ نہیں انکل، اس کا کوئی قصور نہیں، راہم نے ان کی بات رد کی۔ پھر اسے کڈنیپ کیوں کیا گیا؟ کیا تمہیں انہیں میجر ہونے کا شک ہو گیا ہے یا اسے ان لوگوں نے بھیجا ہے؟ شہزیب صاحب نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، راہم نے پھر رد کیا۔ پھر کیوں کڈنیپ کیا گیا تھا؟ شہزیب صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انکل، اس گینگ کا کام ہی ڈرگز اور گرلز کی سمگلنگ ہے، اور دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا فالو اپ کرنے جلدی کوئی نہیں آتا، اور اس کی کوئی فرینڈز نہیں ہیں۔ اس کی کزن بھی واپس جا چکی ہے۔ تنہا رہنے والے اسٹوڈنٹس بھی زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ جب تک بات پیچھے تک جاتی ہے یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں، راہم نے گول مول سمجھایا۔ تنہا کیوں؟ کیا تم ساتھ نہیں ہوتے؟ شہزیب صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے ہمارے نکاح کا بتانے سے منع کیا تھا اور میں یونی میں بھی ہر وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتا، راہم نے سچ بتایا۔ ٹھیک کیا، شہزیب صاحب نے سمجھتے ہوئے کیا۔ تم نے چیک اپ کیا راہم؟ شہزیب صاحب نے ارحم سے پوچھا۔ ظاہری خراشوں پر دوائی لگا دی تھی، باقی مجھے نہیں پتا تھا، ارحم نے سنبھلتے ہوئے بتایا۔ شہزیب صاحب نے ہنکارا بڑھا۔ راہم، یہ بات کسی کو مت بتانا، شہزیب صاحب نے کہا۔ تھینک یو انکل، میں بھی یہی چاہتا تھا، راہم نے کہا۔ تم آرام کرو، شہزیب صاحب محبت سے کہہ کر چلے گئے۔ کیا کہا اس نے؟ شہزیب صاحب کے آئی سی یو سے نکلتے ہی ساریہ بیگم نے پوچھا۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، شہزیب صاحب نے سنجیدگی سے بتایا۔ دیکھا، کہا تھا نا آپ کو، اس معصوم کا کیا قصور نکلنا تھا، سالیہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ ضروری تھا، شہزیب صاحب نے بغیر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ شہزیب، یہ ضرورت سے زیادہ روڈ رویہ تھا، اگر وہ آپ کا میجر ہے تو اس کا شوہر بھی تو ہے، اس کی تکلیف آپ کی تکلیف سے بڑی ہے، سالیہ بیگم نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ شہزیب صاحب کوئی بھی جواب دیے بغیر سکندر صاحب کی طرف بڑھ گئے۔ سالیہ بیگم سر جھٹک کر رہ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد راہم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب مزید مطمئن ہو گئے اور خوش نظر آنے لگے۔ گھر کے تمام بڑے صوفوں پر براجمان تھے۔ ینگ پارٹی راہم کے پاس ارد گرد ڈیرا لگائے بیٹھی تھی۔ سارا راہم کے رائٹ سائڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور خاموش نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کے ہاتھ زرگل نے راہم کے لیے سوپ اور باقی سب کے لیے کھانا بنا کر بھجوا دیا تھا۔ راہم کو سارا نے سوپ پلا دیا تھا۔ ریان اور پری کی پھر کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ راہم اور ارحم انہیں لڑتا دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ راہم نے سارا کو دیکھا جو صرف مسکرا رہی تھی۔
اب آپ لوگ باہر جائیں، اس کو آرام کرنے دیں اور کھانا کھا لیں۔ دوسرے روم میں کھانا لگ چکا ہے۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے باہر چلے گئے۔ کمال صاحب اور سعدی بھی سکندر صاحب کے ہمراہ چلے گئے۔ کمال صاحب اور سعدی راہم سے ملنے کے بعد اس کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد اب واپس جا رہے تھے، تب سکندر صاحب اور شہزیب صاحب نے انہیں کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ تم دونوں بھی جاؤ، جا کر بحث کرو، مجھے اس مانسٹر سے ہی بات نہیں کرنی، پری نے رقوبت سے کہا۔ کب سے چیٹو چیٹو بول رہی ہو، ابھی بات نہیں کرنی، بولو تب کیا حال ہوگا، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی گونگی سے کرائیں گے، پری نے تسلی دی۔ توبہ کرو، جب وہ بولے گی تو پھول گریں گے، سر بکھریں گے، دل گنگنائے گا، ریان نے سما باندھا۔ کیوں بھائی، وہ شریاں کچھ حال ہے کیا، پری نے تپتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی بڑی چیز، ریان آگ لگانے سے باز نہ آیا۔ باہر چلو، باہر جا کر طے کرو، وہ کیا ہے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارحم پیزا بھیجو، تمہیں چین نہیں ہے، موبائل پکڑ بھی لیا۔ تمہارے ڈیڈ نے میری بیوی کو اتنا دھمکایا ہے تو اب اس کا موڈ بھی تو ٹھیک کرنا ہے، شرافت سے پیزا بھیجو۔ واہ، تمہارے انکل اب میرے ڈیڈ ہو گئے، تم سارا کو ان کی دان سے بچاتے تو میں انہیں اپنا سسر بھی مان لیتا، لیکن وہ تو امریش پوری کی پارٹی میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ گئے تم لوگ کام سے؟ میں کون سی لسٹ میں ہوں، ارحم نے اشارت سے پوچھا۔ ابھی نہیں پتا، پیزا بھیجو۔ بھیج رہا ہوں، اور باتیں بنانا بند کرو اور سو جاؤ ورنہ انجیکشن دے دوں گا۔ سینورینا، تم اتنا روئی کیوں تھی، کتنا ہلکان کر لیا ہے تم نے خود کو، آنکھیں کتنی سجا لی ہیں، راہم نے اس کی آنکھوں پر انگلی پھیری۔ تم نے ایک بار میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی، راہم نے اس کے گال سہلائے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا میجر، کیا ان کا بیٹا ان کا میجر میرا کچھ نہیں رکھتا، سارا زاروں کی تار رونے لگی۔ تمہارا ہی ہے سینورینا، راہم نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ ان کا بیٹا اور میجر بعد میں ہے، تم پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہی ہیں، راہم نے دکھ سے کہا۔ تمہارا ہسبینڈ، تمہارا راہم، تمہارا دوست اور تمہارا میجر پہلے، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتے باور کروایا۔ اب تمہیں کوئی ایسے کہے تو کہنا میرا شوہر، میری محبت، راہم میرا دلبر میجر، راہم نے اشارت سے کہتے اس کی ناک سے ناک مس کی۔ سارا ہنسنے لگی۔ تو بس استغفراللہ، شرم کرو، ہاسپٹل میں ہو تم، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھر جا کر کہو گی، راہم باز نہ آیا۔ سارا ہنسنے لگی۔ تم اگر ICU میں نہ ہوتے تو شاید میں کچھ کہہ بھی دیتی، سارا نے کہا۔ راہم گھر آ گیا تھا، سب بہت خوش تھے، اسما بیگم اور سکندر صاحب نے صدقے کے بکرے دیے، ملازمین بھی اسے گھر آنے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شہزیب صاحب اور ان کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ بھائی میں تو ایسے ہی مونسٹر سے ڈر رہی تھی، اصل تو ڈرنے کی چیز شہزیب انکل ہیں، پری بائی سے بات کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بھائی میں نے شہزیب انکل کی وہ ٹون پہلے کبھی نہیں دیکھی، یار اتنا غصہ بھی آتا ہے انہیں، مجھے تو اس دن پتہ چلا، پری کی حیرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے، ویسے ایسے ہی ہنستے کھیلتے پاکٹ منی بند ہو جاتی ہے؟ ریان جو دروازے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا اور کسی خاص مومنٹ پر انٹری مارنے کا سوچا تھا۔ ویلکم ہوم بردر، ریان نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھینکس، راہم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ پری کی ریان کی بات پر آنکھیں کھل گئیں۔ فکر مت کرو پری، میں اور بھائی تمہیں بچا لیں گے، اور پھر تمہیں تنگ کرنے کا رائٹ صرف میرے پاس ہے، ریان نے فرضی کالر جاڑے۔ راہم اور ارحم ہنسنے لگے۔ بھائی یار، اگر آپ نے بھابھی سے کچھ منوانا ہی تھا تو آپ بھابھی کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتے، ریان نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ سارا میری شرٹ کھول دو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، ریان نے روبدار آواز نکال کر اپنے ہاتھ سے گن بنائی اور سارا کی گن پٹی پر رکھی۔ ہاں بدتمیز، سارا نے دہل کر اس کے ہاتھ پر مارا۔ اللہ نہ کرے تم دونوں کی دلی خواہش ہے کہ راہم مجھے شوٹ کر دے، سارا دہل گئی۔ ارحم اور راہم کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ماسٹر، ویسے یہ کام تمہارے ڈیڈ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، پری نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ وچ غور تو کرو، تو میرے ڈیڈ نے یہ کام کر دکھایا تھا، ریان نے پری کو جوش دلاتے ہوئے کہا۔ بس ان کے ہاتھ میں گن نہیں تھی ورنہ گن پوائنٹ بھی تھی، بھابھی گری بھی تھی، خون نہیں نکلا تھا، اور تم بھی بلٹ کی سپیڈ سے بھابھی کے پاس دوڑی تھی، اور ڈاکٹر صاحب بھی چیک کرنے کے لیے گئے تو تھے، ریان نے چہکتے ہوئے ہاتھوں کو کیمرہ مین کی شوٹنگ کی طرح گھماتے ہوئے باری باری سب کی پوزیشنز بتائیں۔ سب ہنسنے لگے۔ سارا نے خفگی سے راہم کو دیکھا جو ان سب کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ پری چھوڑو انہیں، یہ ایسے ہی ہیں ٹھنڈے، ریان نے تبصرہ کیا۔ کیا وعدہ کیا تھا، ریان نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی وعدہ نہیں کیا، سارا نے فوراً کہا۔ ایسے کیسے نہیں کیا، فلمی سٹائل میں ہوش میں آئے ہیں یہ، ریان نے دوسرا سینڈوچ اٹھاتے ہوئے باور کروایا۔ 18 گھنٹوں بعد وعدوں کے بغیر ہوش نہیں آ سکتا، ریان نے کسی فلاسفر کی طرح پتے کی بات بتائی۔ کوئی پرسنل وعدے تھے، ریان نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ وعدے ہی نہیں تھے، سارا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ ہاں ٹھنڈے ہیں، یہ کرنل کے ساتھ رہتے ہیں، میجر نے ٹھنڈے ہی ہو جانا تھا، آپ کی اولاد کی اللہ ہی خیر کرے، ریان نے مستقبل کی پیشن گوئی کی۔ ہمیں دیکھ لیں، میرا بیچارہ بھائی ڈر ڈر کر کامیاب ڈاکٹر بن گیا، ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو میں اپنے شوق سے بنا ہوں، ارحم بدک گیا۔ ہاں ہاں، ڈر ڈر کا شوق پیدا ہو گیا، ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا، پری نے معصومیت سے کہا۔
کیونکہ پری ایسا کبھی تھا ہی نہیں۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا، گھر کی بات باہر کوئی نہیں بتاتا، ابھی بھابھی سے ہی پوچھ لو، اس دن کرنل نے کچھ کہا تھا۔ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ریان باز نہ آیا، سب ہنسنے لگے۔ یہ سب کیا کیا ہے تم نے؟ شیراز ہمدانی نے ایک زوردار تھپڑ کیسر کو مارا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کس طرح ہوا ہے، ان اڈوں کو کس نے کیسر گڑبڑاتے ہوئے ہکلایا، تم اس بلبل کے نشے سے نکلو تو تمہیں کچھ پتا چلے۔ تمہاری وجہ سے میرے آدمی پکڑے گئے، میرے اڈوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ شیراز ہمدانی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ یاسر اور ہانیہ کنسائنمنٹ لے کر نکلے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ شیزی مجھے کال کر کے سر کھا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ شیراز ہمدانی ڈالا۔ میں پتہ کرواتا ہوں کنسائنمنٹ کا۔ کیسر نے کہا، تم اس شیزی کو اب دن نیند سلا دو۔ شیراز ہمدانی صفاقی سے بولا، انڈرورلڈ کی مارکیٹ میں یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ شیراز ہمدانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن پھر ہمارا کیسر کچھ کہنے ہی لگا تھا جب شیراز ہمدانی ڈالا تھا۔ مشورہ نہیں مانگا، جو کہا ہے وہ کرو، اور یاسر اور ہانیہ کا بھی پتہ لگواؤ۔ شیراز ہمدانی نے کڑک لہجے میں کہا، اس بلبل میں ایسا کیا ہے جو تم میرا نقصان کیے جا رہے ہو؟ میرے آدمی پکڑے گئے، میری گاڑیاں، سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہے۔ تم اب مجھے اس بلبل کے آس پاس نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ میں تمہیں ختم کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اب جاؤ۔ شیراز ہمدانی نے سرد لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ۔ سارا کو آتا دیکھ کر شاہ زیب صاحب نے بلایا۔ سارا نے ڈر کر راہم کو دیکھا جو اسے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آئی۔ راہم کے پاس بیٹھو، تم دونوں ساتھ اچھے لگتے ہو۔ شاہ زیب صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور راہم کی طرف اشارہ کیا۔ سارا نے حیران ہوتے ہوئے راہم کو دیکھا اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ سدا ساتھ ہنستے مسکراتے رہو۔ شاہ زیب صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ آمین، سب نے اپنے اپنے دیے کہا۔ میں اس دن زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ راہم میرے لیے ارحم اور ریان کی طرح ہے، اس لیے اس دن اوور ریئیکٹ کر گیا۔ مجھے راہم پوری بات بتا چکا ہے، شاہ زیب صاحب نے کہا۔ سارا نے راہم کو دیکھا۔ کبھی کبھار بچے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، شاہ زیب صاحب نے محبت سے کہا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ راہم، اب تم زیادہ خیال رکھا کرو بیٹا، سارا بھی تمہارے ساتھ ہے، سارا بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری، تم اکیلی رہ گئی ہو، بھابھی بھی ہماری ٹیم میں آ گئی ہیں، تمہیں کون بچائے گا؟ ریان نے اشارت سے کہا۔ پری نے ڈر کر ارحم کو دیکھا جو اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سارا ارحم کے لیے کھانا ٹرے میں لیے اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ بھابھی، السلام علیکم، سر سے ملنا ہے، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام جی۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا، وہ 4 لوگ تھے۔ سارا ان سب کو غور سے دیکھنے لگی۔ فراز پر نظر گئی تو سارا کو وہ سویپر یاد آ گیا، وہ سموسہ، وہ چاکلیٹ، چائے کا گنا، باری باری سارا کو سب یاد آتا گیا جیسے فلم چل رہی ہو۔ آ جائیں۔ سارا اوپر بڑھ گئی، راہم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ راہم تم سے ملنے آئے ہیں، سارا نے کہا، آؤ بیٹھو۔ راہم نے اپنی ٹیم کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ السلام علیکم سر، سب نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ شش، آہستہ، اسے گولی لگی ہے، اسے درد ہو رہا، سارا نے انہیں ٹوکا۔ یہ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہم وہاں تھے ہی نہیں، اکبر نے فراز کے کان میں کہا۔ فراز نے اپنی ہنسی دبائی۔ لگتا ہے تجھے پہچانا نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ پہچان لیا ہے، فراز نے بتایا، رات کو بھی یہ جاگتا رہا ہے، اس لیے پلیز شور نہ کریں، آرام سے بات کریں۔ سارا نے ٹرے رکھی، راہم مسکرا دیا، سب مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سارا جی، میں بتاتی ہوں، راہم بتانے لگا تھا جب سارا ایکسائٹیڈ ہوئی۔ یونیورسٹی ٹور۔ شاہ نواز کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا۔ شاہ نواز حیران ہو کر ہنس دیا۔ بابا جی، سیزن 2 ایان جو نظریں ملانے سے کترا رہا تھا ہنس پڑا۔ سب کے چہروں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آپ نے چاکلیٹ کیوں ریپ کی تھی؟ سارا نے فراز سے پوچھا۔ جو سوال سارا کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا وہ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ فراز، جو اپنے لیے اس ویپر کا حوالہ نہیں سننا چاہتا تھا، ہنس پڑا۔ سر نے کہا تھا، فراز نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے بتایا۔ راہم مسکرا دیا۔ اسے سارا کی ہر روز نئی کوالٹی نظر آتی تھی، اسے پتا تھا کب کس سے اور کیا بات کرنی ہے۔ آپ کو شادی کا بہت شوق ہے نا؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فراز ہنس دیا۔ آپ کو میں نے؟ سارا نے دماغ پر زور ڈالا۔ یہ راہم بتانے لگا تھا جب سارا نے کہا، بابا جی جو سب سے پہلے تھے روڈ والے ہیں نا؟ سارا نے یاد آنے پر کہا۔ اکبر نے حیران ہوتے ہوئے مسکراہٹ اچھالی۔ اس وقت تو آپ بہت روڈ لگ رہے تھے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکبر ہنس پڑا۔ اس کے گیس کرنے کے بعد راہم نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ سارا، ان کے لیے بھی کھانا لے آؤ، راہم نے کہا۔ ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد اس نے انہیں کافی بھی سرو کر دی۔ سارا، اب ہم بات کرنے لگے ہیں، کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، راہم نے سنجیدگی سے کہا۔ سارا سر اس بات میں ہلا کر چلی گئی۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ راہم ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ابھی بھابھی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اکبر نے بتایا۔ سر، بینچ پر روز کسی کی نظریں محسوس ہوتی ہیں، فراز نے بتایا۔ سر، وہ گاڑی یونی کی نہیں تھی اور وہ لوگ یونی میں پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں گئے، شاہ نواز نے بتایا۔ سر، وہ نمبر پلیٹ بھی جھوٹی تھی، وہ گاڑی چوری کی ہے، ایان نے بھی بتایا۔ سر، اس ٹائم تک کیسے یونی میں نہیں تھا؟ باری باری بغیر کسی کی نظروں میں آئے ان لوگوں کو غائب کر لو اور انویسٹیگیٹ کرو، راہم نے سخت لہجے میں کہا۔
کیسر کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ اپنے بل سے باہر آیا۔ راہم کو ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ شاہ نواز بتانے لگا، یہ یاسر کہاں گیا ہے جو وہ گالی بر کرا رہا ہے؟ کیسر اپنے ٹھکانے آتے ہی دارا، بھائی وہ کنسائنمنٹ لے کر گیا تھا نا، وہاں سے غائب ہے۔ اس کے آدمی نے یاد کرواتے ہوئے بتایا۔ پتہ کرواؤ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ کیسر نے اپنے آدمی سے کہا۔ بھائی اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اپنے آدمی ان کے قبضے میں ہے اور کافی مارے بھی گئے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا۔ اس بلبل کو تو میرے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیسر نے تلملاتے ہوئے کہا۔ تم اس راہم سکندر کا پتہ لگواؤ، کون ہے یہ راہم سکندر جو ہر بار اس بلبل کو اتنی آسانی سے بچا لیتا ہے؟ کیسر نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ راہم لاؤنج میں بیٹھا تھا، سرا کافی بنا رہی تھی۔ راہم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ راہم اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ کال کرنے والے کو یہ ظاہر نہیں کروانا چاہ رہا تھا کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے ایک دم کال کاٹی۔ کچن سے نکلتی سارا سے مگ لیا۔ اٹھا لو میجر، کیوں تڑپا رہے ہو؟ سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم سے زیادہ میری نظر میں کسی کی طرف کی ویلیو نہیں، راہم نے اشارت سے کہا۔ میں کیوں تڑپنے لگی؟ سارا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر مارا۔ میری محبت کی طرف ہی ایسی ہے۔ راہم نے جھک کر اس کی ناک پر بوسہ دیا اور سیڑھیاں عبور کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو، راہم نے روکے لہجے میں کہا۔ علی میری بات سنو، میں علینا بول رہی ہوں۔ علینا نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ کال ہی نہ کٹ کر دے۔ یہ بتانے کے لیے کال کی ہے؟ علی نے کھردرے لہجے میں کہا۔ نہیں علی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، علینا نے جلدی سے اپنا مدعا بتایا۔ لیکن مجھے تمہاری مدد کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، علی نے ایک بار پھر کھردرے لہجے میں کہا۔ علی پلیز میری بات سنو، تم یہ سب سارا کی وجہ سے کر رہے ہو نا، علینا نے روتے ہوئے کہا۔ اٹس نن آف یور کنسرن، علی نے ٹکا سا جواب دیا۔ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ ڈرگس ایڈکٹڈ ہے، علینا نے دکھ سے کہا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہاں علی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ڈرگس لیتی رہی ہے، وہ ہاسٹل میں بہت سی غلط لڑکیوں سے ملتی رہی ہے۔ علینا کو لگا اس کے الزامات کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اس نے لوہا گرم دے کر دوبارہ وار کیا کیونکہ علینا یہ سمجھ رہی تھی کہ علی کو سارا پسند آ گئی ہے۔ علی نے دانت سختی سے بھینچے۔ لیکن خیر، مجھے سارا میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تم سے ایک بات ضروری کرنی ہے، مجھ سے ملو، صرف ایک بار، مجھے تمہاری ضرورت ہے، علینا نے فراق دلی سے کہا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی سارا کو تم لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تمہیں سارا میں کوئی دلچسپی نہیں، علی نے علینا کو بہت کچھ باور کروایا۔ خیر چھوڑو، کیا بات کرنی ہے؟ علی نے کہا۔ ملو گے تو پھر بتاتی ہوں، علینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹائم اور جگہ میں تمہیں سینڈ کر دوں گا، علی نے کہا اور کال منقطع ہو گئی۔ راہم کافی پیتے ہوئے گہری سوچ میں تھا۔ راہم کی سوچ کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ علینا کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے خود علینا کو ٹریپ کرنے کی جلدی ہے۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یاسر اور ہانیہ میری اتنی بڑی کنسائنمنٹ کا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال کر بھاگ گئے ہیں اور تم نے اس کنسائنمنٹ کا سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اور کہہ رہی ہو تمہیں نہیں پتہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ شیراز ہمدانی علینا کو بالوں سے جکڑے جھنکار رہا تھا۔ کہاں ہے یاسر اور ہانیہ؟ مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، شیراز ہمدانی نے اسے زمین پر پٹکا۔ مجھے واقعی نہیں پتا وہ دونوں کہاں ہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں، علینا نے اپنا یقین دلانا چاہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور ہانیہ ایک ساتھ رہتے تھے اور تمہیں نہیں پتا؟ تم لوگوں نے یہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا ہے، یاسر اور ہانیہ روپوش ہو گئے ہیں اور اب تم یہ پیسہ لے کر غائب ہونے کا سوچے بیٹھی ہو۔ تو بتا دوں، شیراز ہمدانی کو دھوکہ دینا اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا آسان نہیں۔ شیراز ہمدانی نے علینا کی ٹانگ پر اپنے پاؤں کا پریشر بڑھایا۔ علینا کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے ان پیسوں کا نہیں پتا، یہ کس نے میرے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، علینا منمنائی۔ دیکھو لڑکی، تم اس راہم سکندر کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی ہو نا، تو وہ تمہیں نہیں اپنائے گا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تم لوگوں نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، شیراز ہمدانی شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم یاسر اور ہانیہ کا مجھے پتہ بتا دو تو میں تمہیں بخش دوں گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جاؤ یاسر اور ہانیہ کا پتہ لگواؤ، شیراز ہمدانی نے علینا کو زوردار لات ماری۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری دکھائی تو میرے آدمی وہی تمہیں عبرتناک موت سلا دیں گے، شیراز ہمدانی نے حقارت سے کہتے ہوئے علینا کو جانے کا اشارہ دیا۔ بتاؤ بھی، تم نے میری شکل سکنے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے، علی کے کھردرے لہجے نے علینا کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ علینا علی کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ علی اس کو بغور سن رہا تھا۔ یار پلیز علی، میری مدد کرو، سر کا پتہ لگواؤ وہ دونوں کہاں ہیں، ورنہ وہ شیراز ہمدانی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ علینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مدد مانگی۔ تم فکر نہ کرو، میں یاسر کا پتہ لگواتا ہوں، تم تب تک غائب ہو جائے، مجھے جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں بتا دیتا ہوں، علی نے اسے تسلی دی۔ نہیں ہو سکتی غائب، اس شیراز ہمدانی نے میرے پیچھے اپنے آدمی لگا دیے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، علینا نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو علینا، مجھے یاسر کا نہیں پتہ، اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت درکار ہوگا، تم تب کے چھپ جاؤ، میرے اثر و رسوخ بہت ہیں، وہ شیراز ہمدانی تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور پھر جب وہ یاسر مل جائے گا تو تم سامنے آ جانا، علی نے اسے سمجھایا۔
अलीना गहरी सोच में पड़ गई। अली चाय के सिप लेता उसे जानती नज़रों से देख रहा था। आज उसका तीसरा पेपर था। आज का सब्जेक्ट भी उसका फेवरेट था। वो पेपर हॉल में बैठी पेपर सॉल्व कर रही थी जब अचानक से उसके डेस्क पर एक पेपर आकर गिरा। उसने उस पेपर को हैरानी से देखा और सर उठाकर राहम की तरफ देखा, क्योंकि उसी साइड से आया था। उसने राहम को देखा जो उसे कुछ और इशारा कर रहा था। उस पेपर को देखकर उसकी जान निकल गई थी, इसलिए उसका दिमाग माउफ हो गया था और वो राहम को इशारा समझने से कासर थी। वो उसे कार्बन नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि उसे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो उसको क्यों छुपाती। सरा का उसे ना का इशारा कर रही थी। वो तुम्हें कह रहा है उसको नीचे कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सर की करख्त आवाज़ पर सरा हड़बड़ा कर खड़ी हुई। राहम ने आंखें बंद की और लब दांतों तले दबाए। सर ये मेरी नहीं है, सर ने कुपकुपाती आवाज़ में कहा। हर मुजरिम यही कहता है, सर ने मुस्कुराते हुए टोंट किया। लेकिन सर ये वाकई मेरा नहीं है, आप मेरी शीट चेक कर सकते हैं। सर ने एक बार फिर रखते हुए दिल को संभालते हुए कहा। वो तो मैं करूँगा ही और चीटिंग भी लिखूँगा, सर ने करख्त आवाज़ में कहा। सारा के हाथों के तोते उड़ गए। मैं सच कह रही हूँ, मेरी नहीं है, सर ने खौफ से बिगी पलके लिए कहा। फिर किसकी है? इसकी है जो तुम्हें इशारा कर रहा है, या वो भी तुम्हारे साथ ही मिला था? सर ने सख्त लहजे में कहा। सर मुझे नहीं पता, ये कहीं और से आई है, सर ने रूहानी आवाज़ में कहा। तुम्हारे हाथ में मैंने ये पेपर देखा है, फीमेल इंचुएट आएगी और अब तुम्हारी प्रॉपर चेकिंग होगी और तुम्हारे पेपर पे चीटिंग भी लिखा जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि चीटिंग का अंजाम क्या होता है, सर ने डांटते हुए कहा। लेकिन सर ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ, सर ने डरते हुए कहा। सरा का रंग उड़ गया था। काश उसे राहम का इशारा समझ आ जाता तो ये सब ना होता। उसे पहली बार राहम का इशारा समझ नहीं आया था। मैं क्यों आप पर एतबार करूँगा? जो चीज़ मैंने खुद देखी है, मैं गवाह हूँ कि तुम्हारे हाथ में ये पेपर मौजूद था। सर ने उसके हाथ से पेपर झपटा और अपना पेन निकाला। सर प्लीज़ ऐसे मत करे, सरा बाकायदा रोने लगी। एक्सक्यूज़ मी सर, राहम खड़ा हुआ। अब तुम्हें क्या इसकी वकालत करनी है? सर ने टोंट किया। वकालत नहीं सर, ये चीटिंग पेपर वाकई इसका नहीं है, राहम ने पुरएतमाद लहजे में कहा। तुम्हें पता है तुम इसके मामले में बोलकर अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो, सर ने धमकाया। मैं तुम्हारा पेपर भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही इसे इशारे कर रहे थे, सर ने वार्न किया। आप मेरी चेकिंग भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, ये इसका नहीं है। मैंने खुद देखा है सर को, मैं इसीलिए इशारे कर रहा था कि ये इसको फेंक दे, वरना ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इस लड़की को ये पेपर फेंकते देखा है। राहम ने अलीना की तरफ इशारा किया, जो राहम के आगे ही बैठी थी। आप उसकी भी चेकिंग कर सकते हैं, राहम पुरअतमाद अंदाज में बात कर रहा था। अलीना का रंग फक हुआ। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ये इन दोनों की मिली भुगत है, उसने फेंका है। अलीना ने राहम पर सारा कचरा डाल दिया। देख ले सर, मुझे इससे यही उम्मीद थी, राहम ने पुरअतमाद लहजे में फिर कहा। तुम तीनों की चेकिंग होगी, अगर तुम ही मुलव्वस हुई तो तुम्हारे मैं चीटिंग लिखूंगा, सरा ने सर को दोबारा घूरते हुए कहा। सरा ने खौफजदा होकर राहम को देखा और सर नाम में हिलाया। राहम खामोश रहा। तीनों बाहर आ जाएं। वो तीनों बाहर आ गए। सरा की चेकिंग की गई तो उसके पास से कुछ नहीं निकला था, क्योंकि कुछ निकलना था ही नहीं। सर ने खौफ से आंसू साफ किए। उसके बाद अलीना की चेकिंग हुई। एक अलीना के पास एक पेपर निकला जो इन्विजिलेटर ने सर की तरफ बढ़ा दिया। फिर दूसरा निकला। दो राहम पॉकेट्स में हाथ डाले रिलैक्स खड़ा था। सर ने हैरान होते हुए राहम को देखा। राहम ने इशारे से कहा, अभी और देखो। फिर तीसरा और चौथा भी निकल आया। तुम दोनों के पेपर्स में चीटिंग लिखूंगा, जब साल ज़ाया होंगे ना, तब माँ बाप को बताना फ़ख्र से कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, सर ने हकारत से कहा। सर अलीना का पेपर खींच पर उस पर चीटिंग लिखने लगे। सर मेरी बात सुने प्लीज़, ये इन दोनों ने मुझे फंसाया है, अलीना बाज नहीं आई थी, सर ने चीटिंग लिख दिया। इनके भी लिख दूंगा, सर ने फिर हकारत से कहा। अब सर सारा के पेपर की तरफ बढ़े। सर प्लीज़, आपने चेकिंग देखी है, मेरे नहीं निकले, सर ने रिक्वेस्ट की। मैं आपके सामने बैठकर दोबारा से पेपर करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ ये ना करें, सर मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, सरा ने इल्तिजा की। अलीना ने मज़ा लेती आंखों से देखा। ये जो चीटिंग पेपर बनाने में लगी है ना, हाँ वो तो जाएगी, सर ने तमस्सक उड़ाया। यह सर, इसने मेरे साथ मिलकर बनाया है, अलीना ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा। गेट लॉस्ट, सर ने अलीना को वहाँ से चले जाने को कहा। अलीना बदला लेने का इशारा करती निकल गई। सर सरा के पेपर पर पेन की नोक घसीटने लगे। एक मिनट सर, पेन की नोक अभी पेपर पर ही थी जब राहम एक बार फिर बोला। सर आप राइटिंग मैच कर लें, आपके सामने उसके नहीं निकले, क्वेश्चन मैच कर लें, राहम ने कहा। सर ने नाम में सर झटका। क्लास में किसने देखा है कि ये इनका नहीं है, सर ने रोबदार लहजे में पूछा। यह सर इसका नहीं है, एक स्टूडेंट की आवाज़ आई। सर ये तो मगन पेपर कर रही थी, इसको वाकई नहीं पता, दूसरे ने भी बताया। अब यहाँ बैठकर पेपर सॉल्व करें, मैं भी तो देखूँ अब कितने कौन से तीन मारेगी, सर ने हकारत अमीज़ लहजे में कहा। सरा ने अपने आंसू फ़ौरन साफ़ किए और अपना सामान लेकर उस सीट पर बैठ गई और पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर सरा ने सर नहीं उठाया। सर ने बगौर सरा को देखा, फिर राहम को, वो भी बज़ाहिर मगन ना रहा। पेपर टाइम कंप्लीट होने पर सब स्टूडेंट्स बाहर निकले। पेपर कैसा हुआ, राहम ने नॉर्मल लहजे में पूछा। अच्छा हुआ, सर ने उदासी से कहा।
راہم وہ واقعی میرا نہیں تھا، سار نے شرمندگی سے کہا۔ کم آن سنورینا، کم از کم تمہیں مجھے اپنی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ تمہارا نہیں تھا۔ راہم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ میں صرف اس دن تمہیں تنگ کر رہی تھی، تم اتنے سکون سے اپنا کام کر رہے تھے، میرا دل کیا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ تم میرے بارے سوچو، سارا نے بے چارگی سے بتایا۔ راہم ہنس پڑا۔ تم کامیاب ہوئی، میں نے تمہارے پیزا کے فلیور کے بارے میں سوچا، اس سے پہلے یہ سوچا کہ پیزا ہو یا پاستا۔ راہم نے اشارت سے کہا۔ کیا کھاؤ گی؟ راہم نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی۔ کچھ بھی نہیں، آج دل نہیں ہے، سار نے اداسی سے کہا۔ کیوں دل نہیں ہے؟ بھوک تو لگنی چاہیے، ناشتہ بھی پراپر نہیں کیا، راہم نے کہا۔ پھر بھی نہیں، سار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو میں اپنی مرضی کی جگہ پر لے جاتا ہوں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد راہم نے ایک ریسٹورانٹ کے آگے گاڑی روکی۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لوگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے اور کھانے کا ویٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا کھانا بھی سرو ہو گیا۔ کھانا کھاؤ سنورینا، راہم نے سارا کو اسپون ہاتھ میں پکڑے صرف رائس میں چمچ چلاتے دیکھا تو بولا۔ کیا ہوا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، راہم نے اسے تسلی دی۔ راہم تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، سارا نے اداسی سے کہا۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارا اشارہ ہی سمجھ نہیں آیا اور تم میری آنکھیں تک پڑھ لیتے ہو، سارا نے مزید کہا۔ راہم ہنس پڑا۔ یہ پیمانہ نہیں ہے محبت چیک کرنے کا، ہر انسان کے محبت کرنے اور اس کے اظہار میں فرق ہوتا ہے، راہم نے اسے سمجھانا چاہا۔ تمہیں میرا اشارہ اس لیے سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ تم پریشر میں آ گئی تھی، اور رہی بات محبت کی تو محبت تم بھی مجھ سے بہت کرتی ہو، یہ میں دیکھ چکا ہوں، راہم نے دلچسپی سے کہا۔ تم نے کب دیکھا؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاسپٹل میں، راہم نے زمانی لہجے میں اشارے سے کہا۔ سارا مسکرائی۔ اس لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس کو نہ پایا نہیں جا سکتا، تم سب چھوڑو اور کھانا کھاؤ، راہم نے محبت سے اس کے منہ کی طرف چمچ بڑھایا۔ سار نے مسکراتے ہوئے چمچ منہ میں لے لیا۔ مجھے تمہارا آئیڈیا بہت اچھا لگا، تم اور اچھے آئیڈیاز نکالو مجھے تنگ کرنے کے، راہم نے اشارت سے کہا۔ سارا ہنس پڑی۔ الینا علی سے ملنے جانے کے بعد ہاسپٹل سے نکلی، وہ مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی کیب آ چکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، کیب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت علی اور راہم ہی دونوں بیوقوف بیٹھے تھے جنہیں وہ اپنی چالاکی سے استعمال کر سکتی تھی اور شیراز ہمدانی کے غیظ و غضب سے پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ یاسر اور ہانیہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں اس سارا میں علی اور راہم کا ایسا کیا خیال نظر آتا تھا جو انہیں الینا میں نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے بس ایک بار موقع ملے، پھر اس سارا کو ایسا غائب کرواؤں گی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی کسی اور کو، اور پھر اس طرح شیراز ہمدانی کی گڈ بک میں آ جاؤں گی۔ علی اسے غائب ہونے میں مدد دے رہا تھا، اس وقت بھی وہ چھپ چھپا کر علی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جا رہی تھی جہاں سے علی نے اسے رپوش ہونے میں مدد دینی تھی۔ الینا اپنی سوچوں میں غلطہ تھی جب کیب نے ڈرائیور نے بیک میرر سے الینا کی گھمائے اور پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیب سے سپرے نکال کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی الینا کی طرف سپرے کر دیا اور الینا پچھلی سیٹ پر بیٹھی ایک طرف کو لڑک گئی۔ کیب ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا شاہ نواز فتح جابی سے مسکرا دیا اور اپنی منزل کا راستہ اب تبدیل کر دیا تھا۔ الینا کرسی پر بیٹھی ہوش خود سے بیگانہ تھی، گردن ایک طرف کو ڈلکی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے کی سمت رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے گزر گئے۔ باہر کھڑے نگرانی کے لیے موجود گارڈز بھی پرسکون اور مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ یہ سکون اور خاموشی صرف تب تک ہے جب تک اندر بندہ وجود ہوش و خود سے بیگانہ ہے۔ الینا کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا، اس کے حواس اب بیدار ہو رہے تھے۔ الینا کو اپنی آنکھوں پر بندھا سیاہ کپڑا اب بے چین کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شیراز ہمدانی نے اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیاہ رنگ کی پٹی اتارنی چاہی، لیکن ہاتھ کی رسیوں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ بے بس تھی۔ الینا نے اپنے ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد کروانا چاہے جو کہ ناممکن تھا۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے الینا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کون ہو تم لوگ؟ کھولو مجھے، کوئی ہے یہاں؟ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ کمرے کے باہر کھڑے مسلح نگران جان چکے تھے کہ اندر پڑا بے ہوش وجود اب ہوش میں آ چکا ہے۔ ان میں سے گارڈ نے اپنے مالک کو میسج بھیج کر مطلع کیا۔ وہ مسلح نگران اب بیزاری سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے کیونکہ اندر بندی لڑکی کی چیخو پکار اب ان لوگوں کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جاری ہے۔